آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا شیئر کی پرفارمنس کے حوالے سے. یہ ڈیٹا جو ہم نے شیئر کیا ہے اس کی شیٹ اس وقت ظاہری بات ہے آپ کے پاس بھی موجود ہے, لیکن ان نمبرز کے بعد میں موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے جہاں پہ ہم لوگ اس وقت اس بات کے اوپر لڑ رہے ہیں کہ ایڈ ہاک جج لگے گا یا نہیں لگے گا, اور ججز کی تعیناتی اتنی امپورٹنٹ ہے, لیکن جو اصل فگرز جو پاکستانی عوام کے ساتھ ایکچولی ریلیٹڈ ہیں میرے خیال میں اس طرف دھیان بہت کم ہے. سب سے پہلے بتائیے گا کہ ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ جناب آتے ساتھ ہی جو ہے مہنگائی کنٹرول کر لی جائے گی, لوگوں کی زندگیاں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی. نمبرز لیکن بالکل وہ ریفلیکٹ نہیں کر رہے جو آپ کے سامنے اس وقت موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو کمپیریزن ہے ان کے ٹینیور کے اینڈ کا وہ آپ ہمارے ٹینیور کے اینڈ کے ساتھ کریں تو پھر اس کا جو ہے وہ فیئر کمپیریزن ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک چیز مسنگ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جی ڈی پی کا سائز کیا تھا جب ہم نے چھوڑا اور جی ڈی پی کا سائز کیا تھا جب انہوں نے چھوڑا. پچھلے 2018 سے لے کے آج تک 2018 میں ہم لگ بھگ 360 ارب ڈالر کے اوپر تھے جی ڈی پی کے, ہم آج بھی ادھر ہی گھوم رہے ہیں. تو ہم نے جو ہے وہ پچھلے 6-7 سال صرف دائروں کا سفر کیا ہے, ہم آگے نہیں بڑھے. تو بنیادی چیز تو آپ کی جی ڈی پی کی جو سائز ہے اس کا بڑھنا ہوتا ہے, وہ اکانومی وہیں کی وہیں کھڑی ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن مہنگائی جو ہے وہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے 38% سے 12 پہ لے کے آئے ہیں, کیونکہ یہ حکومت جانے کے بعد انہوں نے وہ ملک کو ڈیفالٹ کرنے کے لیے پوری دنیا میں کیمپین چلائی تھی, آپ کو یاد ہوگا. وہ اس میں یہ ناکام ہوئے تھے, لیکن اس کی وجہ سے ملک کی بدنامی بہت ہوئی تھی. تو یہ تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کے کیا کہتے ہیں میرا خیال ہے اس کو کمپیریزن کو کیا جا سکتا ہے. اس ہمارے دور کے شروع کا آپ نے شروع میں یہ بات کہی کہ آپ کی حکومت کا موازنہ جو ہے وہ جب آپ کی حکومت ختم ہونے لگی ہوگی آگے چل کے تو اس کے ساتھ کیا جانا چاہیے. یہ زیادتی ہے کہ صرف ابھی سے اس کا کمپیریزن. چلیں پھر میں آپ سے اگر یہ پوچھ لیتا ہوں تاکہ آن دا ریکارڈ آ جائے, تو پھر آپ نے ظاہری بات ہے کہ ٹارگٹ سیٹ کیے ہوں گے کہ آپ کی حکومت جب ختم ہوگی تو کیا ڈالر 180 کا ہو جائے گا تب تک؟ لیکن ڈالر 180 کا جو ہے وہ میرا نہیں خیال اس وقت ہو سکتا ہے. ہماری جو پلاننگ تھی وہ یہ ضرور ہے کہ ہم روپی کو اسٹرینتھن کریں گے, لیکن یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ملک میں اسٹیبلٹی کتنی رہتی ہے اگلے 5 سال. یہ ضرور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب 2018 میں ہم نے چھوڑا تھا ملک تو اس وقت پاکستان دنیا کی 24ویں بڑی اکانومی تھا, اس وقت ہم 47ویں بڑی اکانومی ہے. تو یہ جو ہم نے پروجیکٹ عمران خان لگایا اور ہائبرڈ نظام پورا کھڑا کیا, اس کا ہمیں جو پھل ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ ہم سے پچھلے 7 سال کے اندر ہم جو ہیں وہ 24ویں نمبر سے 47ویں نمبر پہ. یہ جو ابھی آپ نے کہا یہ پروجیکٹ عمران خان ہم نے لگایا اور ہائبرڈ نظام ہم نے کھڑا کیا, یہ آپ اس ایک ہی پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں یا دونوں مختلف پروجیکٹس کی بات کر رہے ہیں کہ ہائبرڈ نظام عمران خان کا الگ تھا اور اب الگ ہے؟ کس کی بات کر رہے ہیں, میں سمجھا نہیں اس کو. نہیں وہ شروع وہیں پہ ہوا تھا, شروع وہیں ہوا ہے, ابھی بھی چل رہا ہے. اس کے بعد ظاہر ہے وہ ختم ہوتے ہی ہوگا. چل رہا ہے, بالکل چل رہا ہے, میں تو مانتا ہوں یہ ختم ہوتے ہی ہوگا نا. یہ اس طرح جو جمہوری معاملات جو خراب ہوئے ہیں وہ اب ایک دم سے تھوڑی ٹھیک ہو جاتے ہیں واپس آنے سے, ان کے لیے پوری ایک سٹرگل کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو کمپرومائزز ہوئے تھے, جو معاملات خراب ہوئے تھے, اب وہ ٹھیک ہوتے ہی ہوئیں گے. سو بیسکلی یہ نمبر جو خراب ہیں یہ بیسکلی اس ہائبرڈ نظام کے یا عمران خان صاحب کی حکومت کی وجہ سے ابھی تک خراب ہیں, اس میں آپ لوگوں کا اتنا قصور نہیں ہے, یہ فرما رہے ہیں آپ. وہ جو 1 پیج تھا نا اس نے تباہی پھیری, اس 1 پیج نے تباہی پھیری. ٹھیک ہے. اس پیج کے ایک رہنما ہمارے ساتھی موجود ہیں جھگڑا صاحب. جھگڑا صاحب آپ کے سیم پیج نے عوام کے پیج پھاڑ کے رکھ دیے. منصور آج افنان کے ڈیفنس میں جان نہیں تھی. مجھے لگتا ہے کہ وہ جو رٹا سنانا تھا وہ بھی سنا کے چونکہ خود نہیں بلیو کرتا تھوڑا مشکل ہو گیا ہے بلیف کے ساتھ کنوکشن کے ساتھ بتانا. اس کی 2-3 چیزیں لے لیں. اگر 2022 کا موازنہ 2018 سے کرنا ہے تو پھر مجھے یہ لاجک نہیں سمجھ آتی کہ 2018 میں جیسے ہی ہماری حکومت آئی تو انہوں نے کہا کہ آج سے سب کچھ ان کی ذمہ داری ہے. حالانکہ جو ہم نے انہیریٹ کیا تھا وہ 4 سال اسحاق ڈار کی جو ڈارنومکس ہے اس کی تباہی کا ذکر شاہد خاقان اور مفتاح اسماعیل سے ہی سن لیں, جس کی وجہ سے امیڈیٹلی اکانومی ان کرائسس گئی تھی. تو وہاں پہ پہلے دن سے عمران خان کی غلطی. یہاں سے 2 سال ہو گئے, آج تک جو مہنگائی مارچ لے کے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ آئے تھے کہہ رہے ہیں غلطی ان کی ہے. 2 سال سے بھی زیادہ تقریباً 2.5 سال ہو گئے, 3 بجٹ انہوں نے دیے. اچھا اس میں بھی دیکھ لیں کہ کہتے ہیں کہ غلطی ان کی ہے,
لیکن وہ کہتے کہتے عفنان نے ایک اور بات بیسکلی کہہ دی کہ آج کی ہم بات نہیں کرنا چاہتے, ہم تو 2018 سے آگے جانا ہی نہیں چاہتے. یعنی ان کے کہنے پہ خود جو اگلی لاجیکل بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ شہباز شریف تو کچھ میں بھی نہیں ہے. ویسے یہ بھی انہوں نے مان لیا کہ چونکہ ہائیبریڈ نظام کا وہ ایک حصہ ہے اور خود فیصلے نہیں کر رہے, تو پھر شہباز شریف وزیر اعظم کیوں ہے, پھر نواز شریف کیوں نہیں ہے؟ جیسے آپ نے ٹھیک کہا, ویسے یہ پہلی حکومت ہے, اتنے پرابلمز انہوں نے کر دیے, اتنے پرابلمز انہوں نے کر دیے. اس سے میں ایگری نہیں کرتا کہ جوڈیشل فیصلے اپنے حق میں لیتے ہوئے, جوڈیشری کو ہی لتاڑتے ہوئے آپ کہیں کہ ایڈ ہاک ججز آ جائیں, یہ تو بالکل سسٹم کے لیے انیکسیپٹیبل ہونا چاہیے. لیکن اس سے میں بالکل اگری کرتا ہوں منصور جو آپ نے کہی کہ عوام کا جو حال ہے نا, یہ 38% اور 12% کی کہانی بھی نہیں سنتی. اگر آپ کسی عام آدمی سے پوچھیں آج سے 2 سال پہلے 100 روپے اگر اس کے جیب میں تھے اور 100 روپے کا وہ خرچہ کرتا تھا, ابھی اس کو وہ آپ 2 سال کی انفلیشن لے لیں 38% اور 12% انہی کے نمبرز لے لیں, یہ 60% بنتی ہے. اس سال 11% اور ہوگی, یعنی کہ اس کے 100 روپے ابھی تقریباً 55 روپے کے برابر ہو گئے. لیکن اور 5-6 سال لگیں گے اس کی قوت خرید واپس آنے میں. بٹ جھگڑا صاحب کوئی ڈیفینس ہے, کوئی پلان لیکن جھگڑا صاحب یہ انہوں نے کیا ہے. آپ یہ بات ایکسپٹ کریں گے کہ پچھلے چند ماہ کے اندر فنچ کی رپورٹ بھی آئی ہوپ آپ نے پڑھی ہوگی, یہ جو فنچ کی رپورٹ آئی ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے, پریڈکٹ کر رہی ہے کہ ہاں جی مہنگائی جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو رہی ہے. انٹرسٹ ریٹس بھی ہم لوگ جو ہے وہ دیکھیں گے, مانیٹری پالیسی جو ہے وہ تھوڑی سی لوز ہونا شروع ہوگی اور وہ اس کے اندر بھی ایک ڈراپ جو ہے ہم دیکھنا شروع کر دیں گے. آپ یہ ایکسپٹ کریں گے کہ ہاں کچھ بہتری آنا شروع ہو رہی ہے آہستہ آہستہ؟ میں یہ ایکسپٹ کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو آپ نے کہی ہیں وہ فگر بیسڈ ہیں اور اس پہ جو ہے وہ آرگیومنٹ نہیں, لیکن وہ مہنگائی کے کم ہونے کی بات نہیں ہو رہی, مزید مہنگائی کے کم ہونے کی بات ہو رہی ہے. اچھا, ہم کہتے ہیں کہ جو چیز 100 سے 150 پہ ہو گئی وہ ابھی 165 پہ ہوگی. ٹھیک ہے, ٹھیک. سوائے ان سرکاری ملازمین کو جن کو انہوں نے 35% اور 25% کی انکریز دی ہے, یہاں پہ ہم ٹی وی میں پوچھ لیں اینوئل انکریمنٹ کتنا ملتا ہے, 10% کا, 15% کا, زیادہ سے زیادہ I don't know, I'm guessing. ٹھیک. لیکن جہاں میں نے پوچھا ہے, اور وہ آپ کی 95% لیبر فورس ہے. جہاں پہ یہ کم ہوا ہے منصور, جو ٹیکسز کا بوجھ ہے اکراس دا سیلریڈ کلاس, اور پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بیسک فیسلٹیز ہیں بجلی اور گیس کی, بجلی تو ابھی آپ لاہور میں رہتے ہیں, لاہور اسلام آباد کے علاوہ تو پاکستان میں بجلی کہیں میسر ہی نہیں ہوتی. ٹھیک, لیکن بجلی کے ریٹس ڈبل سے زیادہ ہو گئے. ٹھیک, مجھے اجازت دیجیے گا کرنے تھے, کوئی پلان تو یہ بتا دیں نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. سوری ایک لاسٹ بات. جی بولیے. اچھا ایک لاسٹ بات, انہوں نے کہا ڈالر نیچے نہیں ہو سکتا. پہلے شہباز شریف کی تنقید کی کہ وہ حکومت نہیں چلا رہے. نواز شریف نے خود الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ میں تو ڈالر 180 پہ نہیں 100 پہ لاؤں گا. میں نے خود ان کی سٹیٹمنٹ سنی تھی. یعنی یا تو وہ لیڈرز جھوٹ بولتے یا ان کا جو ٹیئر 2 ہے وہ ہمیں سچ نہیں بولتا. واٹس دا ٹروتھ؟